سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 193۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انک لا تخلف المیعاد۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعدکم من بعد فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب، بے شک ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو جو پکارتا تھا ایمان کے واسطے، ان آمنوا بربکم، کہ اے لوگو ایمان لے آؤ اپنے رب پر، فآمنا، پس ہم ایمان لے آئے، ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا ذنوبنا، بخش دے ہمیں ہمارے گناہ، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہٹا دے ہم سے ہماری بدحالی، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں وفات دے نیکوکاروں کے ساتھ، ربنا، اے ہمارے رب، وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، ہمیں دے دے جو تو نے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کے ساتھ، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں رسوا نہ کریں قیامت کے دن، انک لا تخلف المیعاد، بے شک آپ وعدے کے خلاف نہیں کرتے، فاستجاب لہم، پس قبول کر لیا اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا، انی لا اضیع، اور فرمایا کہ میں ضائع نہیں کرتا، عمل عامل منکم، کسی تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل، من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے میں سے ہو، فالذین ہاجروا، پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، اور ان کو نکال دیا گیا ان کے گھروں سے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، ان کو تکلیفیں دی گئی میرے راستے میں، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور انہوں نے اوروں کو بھی قتل کیا، خود بھی قتل ہو گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، یقیناً ہٹا دیں گے ہم ان سے ان کے تمام گناہ، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور یقیناً ہم ان کو داخل کر دیں گے ایسی جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ثوابا من عند اللہ، یہ اجر ہے اللہ کی طرف سے، واللہ عندہ حسن الثواب، اللہ کے پاس تو بہت اچھا اجر ہے۔ اللہ، سامعین اکرام،
سورہ آل عمران 3 ہجری کا نزول ہے۔ گزشتہ سبق اور جو مضمون سامعین کرام چل رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی صفات بیان کر رہے ہیں۔ کل کا جو گزشتہ سبق تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک زمین اور آسمان کی پیدائش میں بہت سی نشانیاں ہیں، لیل و نہار کے بدلنے میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں، لیکن کس کے لیے؟ خاوندان عقل کے لیے۔ خاوندان عقل کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، اور تفکر کرتے ہیں زمین و آسمان کی پیدائش میں۔ سامعین اکرام، ذکر کے بارے میں کل تو میں نے کچھ تھوڑا سا بات کی تھی، اور لیکن تھوڑی سی میں بات آج کرنا چاہتا ہوں ذکر کے بارے میں۔ اللہ کا ذکر یہ ہے، اللہ کی یاد یہ ہے، سب سے پہلی بات جو ہے ذکر کے سلسلے میں، کہ آپ اپنے خالق کو اس انداز سے محسوس کریں کہ وہ آپ کا خالق ہے، وہ آپ کا مالک ہے، وہ آپ کا رب ہے، اسی نے آپ کو پیدا کیا ہے، یہ آپ کا یقین ہو۔ اور پھر اس یقین کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ اپنے خالق و مالک سے سوال کریں کہ خالق مجھے کیوں پیدا کیا ہے؟ میری روح کو آپ نے جسم تھوڑے عرصے کے لیے کیوں دیا ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ جب قرآن اور نبی کے ذریعے اس کو وہ مقصد معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے پاس بلا رہا ہے، اور میری نجات، میری فلاح، میری کامیابی اس بات میں ہے کہ میں اللہ کے راستے کو معلوم کر کے اس پر سفر شروع کر دوں اور اللہ تعالیٰ تک جا پہنچوں۔ سامعین اکرام، بعض باتیں بہت آسان ہوتی ہیں، لیکن بوجوہ مشکل بنا دی گئی ہیں، اس کو سمجھنا ہمیں مشکل بنا دیا گیا ہے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ ہم خود بھی سمجھنا نہیں چاہتے، ہماری اتنی دلچسپی نہیں ہے۔ انسان کا مقصد، یعنی آپ دیکھیں کہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بات بالکل درست ہے، لیکن یہ بات سامعین کرام ذہن میں رہے کہ عبادت بذات خود کوئی مقصود نہیں ہے، بلکہ اس مقصود کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہر کام کیا جاتا ہے، اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت، اس کی اطاعت، اس کے سامنے سر جھکانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ آپ یہ بھی تو سوچیں نا، یہ سوال کریں، اپنے آپ سے سوال کریں، اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ آخر بندگی رب کا مقصود کیا ہے، اس کا حاصل کیا ہے؟ ایک بات جو قابل افسوس ہے وہ یہ ہے کہ ہم دین کی ہر بات کو بغیر سوچے سمجھے قبول کر لیتے ہیں، یعنی اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خرابی ہے ہمیں سامعین کرام، جس کو دور ہو جانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود یہ نہیں چاہتا کہ ہم بغیر سوچے سمجھے اللہ تعالیٰ کے کلام کو قبول کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں تدبر کی دعوت دی ہے، تفکر کی دعوت دی ہے، تعقل کی دعوت دی ہے۔ تو سامعین کرام، یہ جو روایت چل نکلی ہے
کہ آپ نے کوئی اللہ کا حکم سنا، قرآن کی کوئی آیت سنی، آنکھیں بند کر کے آپ نے بس اس کے الفاظ کو رٹ لیا. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ بات بہت سے علماء سے ہم سنتے ہیں. بھئی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یعنی یہ ایک ایسا رٹا رٹایا جملہ ہے سامعین کرام، جو کہ ہم سن کے خاموش ہو جاتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، اللہ کی بندگی کے سوا تو کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن بغیر سوچے سمجھے اس بات کو اختیار کر لینا یا اس بات کو مزید اس کی تحقیق نہ کرنا، میرے خیال میں یہ بہت سی خرابیوں کو جنم دیتا ہے. ایک چیز پہ جب آپ سمجھیں گے نہیں تو اس پر یقین آپ کو کیسے آئے گا؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مومنوں کی ایک صفت بیان کی ہے. میں تو آپ کو قرآنی سے بات کر رہا ہوں سامعین کرام، اپنے آپ سے بات نہیں کر رہا. لیکن ہمارا جو رویہ ہے قرآن کی آیات سن کر، اور جو رویہ ہونا چاہیے قرآن کی روح سے، ان دونوں رویوں میں فرق ہے. قرآن کی آیات سن کے ہم مزید اس کی تحقیق نہیں کرتے، اس کی حکمت نہیں تلاش کرتے، اس کی تحقیق نہیں کرتے، اس سے کچھ نتیجہ نہیں نکالتے. بس سن لیا بس. اصل میں اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر اس پہ آپ اور ہم سوچیں، اس کی وجہ واحد یہ ہے کہ قرآن کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں. ہم دنیا کی طرف، مافیہا کی طرف، ظاہر کی طرف متوجہ ہیں. ایک کاروبار ہے، کوئی آدمی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، کوئی اس کو کہے کہ بھئی یہ اس چیز کا کارخانہ لگا لو، تو اس آدمی کے کہنے پر وہ کارخانہ نہیں لگائے گا. وہ اس میں دیکھے گا، سوچے گا، اس کی فیزیبلٹی نکالے گا، اور 10 آدمیوں سے پوچھے گا اس کے بارے میں کہ بھئی میں اتنی انویسٹمنٹ کر رہا ہوں، یہ کیسے کی جائے گی، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس میں کتنے پیسے لگیں گے. یہ سب وہ 100 بار سوچے گا تو پھر وہ سرمایہ لگانا شروع کرے گا. سامنے نکلا. یعنی دنیا کے کاموں میں تو ہم بہت سوجھ بوجھ سے کام لیتے ہیں، لیکن قرآن کے بارے میں جب بات ہوتی ہے تو ہم بس سن کے خاموش ہو جاتے ہیں. کیونکہ جو قرآن کے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ قرآن کے جو مقاصد ہیں وہ ہمارے مقاصد ہیں ہی نہیں. قرآن تو ہمیں باطنی دنیا کی طرف لے جانا چاہتا ہے، باطن کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اللہ کی طرف لے جانا چاہتا ہے، آخرت کی کامیابی چاہتا ہے. اور ہم لوگ تو دنیا کی کامیابی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یہ بڑی متضاد صورتحال ہے سامعین اکرام. یعنی ہم جو دعویٰ کر رہے ہیں اسلام کا، دین اسلام کا، کلمہ پڑھ رہے ہیں اللہ کی توحید کا، پھر اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ. یہ اگر آپ سوچیں نا تو یہ بہت کچھ عجیب سی صورتحال ہے. میں ذکر کر رہا تھا اللہ کی عبادت کا. اللہ کی عبادت ہم بہت جگہ سے ہم نے سن لیا کہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے. اس کے بعد ہم کچھ سوچتے ہی نہیں. ہر کام کا ایک مقصد ہوتا ہے. اللہ کی عبادت کا کیا مقصد ہے؟ اس کا حاصل کیا ہے؟ یہ بھی تو سوچو. تو میں پھر وہی کہتا ہوں کہ قرآن جس طرف ہمیں بلا رہا ہے ہم اس طرف متوجہ نہیں ہیں. بس سن لیتے ہیں. کبھی آپ دیکھیں کتابوں میں اس سے زیادہ نہیں لکھا ہوا. یعنی جو عام ہم کتابیں پڑھتے ہیں، کتابوں میں تو اچھی اچھی باتیں لکھی ہیں اور بہت اچھی اچھی کتابیں بھی موجود ہیں، لیکن
ہم اس پہ ریسرچ نہیں کرتے، پھر پڑھتے نہیں ہیں، سوچتے نہیں ہیں۔ یہ ایک بات جو ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس آیت پر بھی ہمارا رویہ کیا ہے؟ بس اس کے معنی جان کے ہم بس خاموش ہو جاتے ہیں، اور پھر بندگی بھی تو نہیں کرتے، بندگی رب بھی نہیں کرتے، اللہ کی عبادت جیسے کہ حق ہے وہ تو نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے کہ اس کا حق ہے، تو ہم وہ تقوی اختیار کرتے نہیں ہیں، اور بس یہ چند دکھاوے کے اعمال کر لیتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آیا تو روزہ رکھ لیا، نماز کا وقت ہوا تو نماز پڑھ لی، اور وہ بھی ان حقوق کو ادا نہیں کرتے، نہ روزے کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، نہ نماز کے حقوق کو ادا کرتے ہیں۔ جبھی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تباہی ہے، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو کہ اپنی نماز کے مقصد سے غافل ہیں، نماز کو انہوں نے ضائع کر دیا۔ سامعین اکرام، ایک بات تھوڑا سا آپ میری طرف متوجہ ہوں، یہ جو نماز کی میں بات کر رہا ہوں، پھر بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ نماز کی جو میں بات کر رہا ہوں کہ ہم نے نماز کو ضائع کر دیا ہے۔ دیکھیں، جب جو چیز اگر آپ ضائع کر دیں تو پھر اس کا نتیجہ تو نہیں نکلے گا۔ ایک تو عام ہمیں معلوم ہے کہ نماز کے جو نتائج ہیں وہ ہمیں حاصل نہیں ہو رہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے۔ لیکن آپ دیکھیں پاکستان کروڑوں کی آبادی ہے، لیکن بے حیائی اور برے کام بڑھ رہے ہیں۔ یعنی چاہیے تو یہ کہ جو نمازی ہیں، ظاہر ہے لاکھوں میں نہیں ہے نمازی، نمازی کروڑوں میں ہیں، لیکن برائی بڑھ رہی ہے، اس سے زیادہ برائیاں، فحاشی، بے حیائی یہ بڑھ رہی ہے معاشرے میں سامعین کرام، اور لوگ اللہ تعالیٰ سے بغاوت پر راضی ہیں۔ اللہ 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 اللہ، تو نماز کے وہ نتائج نہیں نکل رہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا صاف مطلب ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز کے وہ نتائج غلط ہیں جو قرآن میں بیان کیے ہیں۔ نماز کے وہ نتائج صحیح ہیں، لیکن ہم لوگوں نے نماز کو ضائع کر دیا ہے اور شرک کے راستے پر چل نکلے ہیں۔ اللہ کی بندگی کو ہم چھوڑ چکے ہیں، شرک کے راستے پر نکل چکے ہیں، تو پھر نماز تو ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں روکتی۔ آپ کو میں نے کل بھی عرض کیا تھا، آپ دیکھ لیں گورنمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ایک محکمہ ہے جس میں اوپر کی آمدنی کے مواقع کافی ہیں، پبلک سروسز ہیں، لیکن لوگ اس کے دفتر کے لوگ پبلک سروس جب دیتے ہیں جب ان کی جیب کوئی گرم کرتا ہے۔ میں کسی ڈپارٹمنٹ کا نام لے رہا، کوئی بھی ایک ڈپارٹمنٹ لے لے، جب جیب آپ گرم کریں گے تب آپ کا کام نکلے گا۔ وہ کہتے ہیں نا فائل کو پہیے لگا دو تو بس پھر فائل سفر شروع کر دے گی، فائل کے پہیے نہ ہوں تو پھر تو فائل رکی رہے گی۔ تو لیکن وہ لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، نماز کا وقت آتا ہے چٹائیاں بچھا دی جاتی ہیں، حال بنا ہوا ہے نماز کے لیے، وہی لوگ آ کے نماز پڑھتے ہیں جو لوگوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، جو حرام کھاتے ہیں، جو رشوت کھاتے ہیں، جو کرپشن کرتے ہیں۔ گورنمنٹ کے تقریباً ہر سودے میں کرپشن ہوتی ہے، آپ دیکھ لیں نا، صاف تو ہر خریداری میں کمیشن ہوتا ہے، یہ تو عام بات ہے سامعین اکرام، اس میں کوئی ثبوت کی تو ضرورت نہیں ہے۔ ہر خریداری میں، چاہے وہ پولیس کی ہو، چاہے وہ آپ دیکھ لیں آرمی کی ہو، چاہے آپ دیکھ لیں وہ محکمہ صحت کی ہو، چاہے محکمہ تعلیم کی ہو،
تو وہ اس میں آپ کمیشن دیں گے تو آپ کا کام ہوگا، ورنہ آپ کا کام ہی نہیں ہوگا۔ اللہ 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 اللہ، سب لوگوں کے منہ جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں، آنکھیں پبلک کی جیب پہ ہیں، منہ کھلے ہوئے ہیں، آپ اس میں حرام ڈالیں گے تو پھر منہ بند ہوگا، ورنہ وہ آپ کو چک لگائیں گے۔ تو نماز کی میں بات کر رہا تھا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے، لیکن آج ہمارے ملک میں جو نمازی ہیں ان کو ان کی نماز نہیں روک رہی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنی نماز کے حقوق نہیں ادا کر رہے، بلکہ نمازوں کو اپنی ضائع کر رہے ہیں۔ جب ضائع کر دیں تو پھر نماز کے وہ نتائج آپ کو نہیں مل سکتے۔ قرآن میں ایک آیت ہے کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا۔ اس کے بعد اہل ہو گئے نااہل جانشین۔ اضاعوا الصلاۃ، تھوڑی توجہ، انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، نماز کا نظام ضائع ہو گیا، ختم ہو گیا۔ واتبعوا الشہوات، اور خواہشات کی پیروی شروع کر دی۔ سامعین اکرام تھوڑی سی توجہ کریں آپ، نماز اگر آپ خواہشات نفس پر نہیں چل رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز کی پابندی کر رہے ہیں، اس کے حقوق کی پابندی کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ خواہشات نفس پر من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے نماز ضائع ہو رہی ہے آپ کی۔ یہ قرآن میں آپ کو بتا دیا گیا۔ قرآن دیکھیں، ہمارے پاس علوموں کی ماں ہے قرآن، یہ اس سے ہم نے قرآن لینا ہے، اس سے قوانین معلوم کرنے ہیں، قوانین کی کتاب ہے یہ۔ ہر چیز اپنے تضاد سے پہچانی جاتی ہے۔ نماز اور اتباع خواہشات، کوئی شخص اگر نماز پابندی سے پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خواہشات من چاہی زندگی نہیں گزار رہا۔ اگر کوئی شخص من چاہی زندگی گزار رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز کو ضائع کر رہا ہے۔ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، کوئی نئی بات میں نہیں کر رہا، اپنے آپ سے کوئی بات نہیں کر رہا۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يُلْقُونَ غَيًّا، جلد ہی یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ فَسَوْفَ يُلْقُونَ غَيًّا، سامعین اکرام دیکھ لیں، میں عرض کر رہا تھا اللہ کے ذکر کی، کہ اللہ کا ذکر یہ ہے کہ ذکر، آپ کو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ذکر کا متضاد نسیان ہے، بھلا دینا ہے۔ لیکن آج میں تھوڑی سی ذکر کی بات کرتا ہوں کہ ذکر کیا ہے۔ ذکر یہ ہے کہ آپ ہر ہمہ وقت اور ہمہ جہت اللہ کی یاد میں ڈوبے ہوئے ہوں، کوئی لمحہ آپ کا اللہ کی یاد سے خالی نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عباس جو کہ اس وقت چھوٹے تھے، اس عمر میں ظاہر ہے کہ وہ چھوٹے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، ان سے حضور فرماتے ہیں، اے بچے، میں تمہیں ایک بات کرتا ہوں، احفظ ربک احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حقوق اللہ کی پابندی کرو، اس کی حدود کا خیال رکھو، یحفظک، وہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ دوبارہ فرماتے ہیں احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اس کے حقوق کی حفاظت کرو، تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ سامعین کرام، یہ وہ مقام احسان ہے، تجدہ تجاہک، تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے، یہ وہ مقام احسان ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل میں بیان کیا ہے کہ اعبد ربک کأنک تراہ، کہ تم اپنے رب کی بندگی ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ رب کی بندگی ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔
تو سامعین کرام، ایک بات جو مجھ سے رہ گئی تھی وہ بیان کرتے کرتے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی وہ جو بندگی کی میں نے آپ سے بات شروع کی تھی نا، کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے. اس ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور پھر میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب ان پر رحمان کی آیت تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ اندھے بہرے ہو کر اس پر نہیں پڑتے، یعنی وہ اس پر سوچتے ہیں. ہمارا جو رویہ ہے وہ نہ سوچنے کا ہے. نہیں، عباد الرحمن کی جو نشانی ہے کہ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اندھے بہرے ہو کر اس پر نہیں پڑتے، سوچتے ہیں اس پہ. یہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، آپ اس کو دیکھیں، اس پر سوچیں، اس کا مطلب کیا ہے. اس میں انسان کو اس کی ڈیوٹی بتائی جا رہی ہے. ڈیوٹی کا ما حاصل کیا ہے وہ اس میں نہیں بتایا گیا، وہ بین السطور موجود ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے کہنے کے مطابق زندگی گزارنا، اس کا حاصل کیا ہے؟ اس کا حاصل دیکھیں، اگر ہم سوچیں تو بہت آسان ہے اس کا حاصل معلوم کرنا. قرآن ہمیں اللہ کا راستہ بتاتا ہے. قرآن پر اگر کوئی عمل کر رہا ہے تو وہ گویا کہ اللہ کے راستے پر چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر جو چل رہا ہے، اب ظاہر ہے ہر راستے کی ایک انتہا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے راستے کی انتہا کیا ہے؟ اس کا جواب ہم سوچیں تو اس کا جواب بہت آسان ہے. آپ دوبارہ سوال کریں کہ یہ راستہ ہے کس کا؟ ہر راستے کی انتہا ہوتی ہے. اللہ کے راستے کی انتہا کیا ہے؟ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یقیناً ان کو ہدایت دینے والے ہیں صراط مستقیم کی طرف. لیکن یہ صراط مستقیم ہے کس کا راستہ؟ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض. یہ راستہ تو اس ذات کا راستہ ہے جس کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ یہ اس کا راستہ ہے، یعنی اللہ کا راستہ ہے. یہ اللہ اللہ اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے. اس راستے کی انتہا جو ہے وہ بذات خود ذات باری تعالی ہے. جو اللہ کے راستے پر چلے گا اللہ کے قریب ہو جائے گا، اللہ تک پہنچ جائے گا، اللہ کو قریب جان کے اللہ کو پہچان جائے گا. تو تھوڑا سا سامعین کرام، میں آپ کو الجھاتا زیادہ نہیں ہوں. بندگی رب، اللہ کی بندگی کا حاصل کیا ہے؟ عبادت کا حاصل کیا ہے؟ اطاعت کا حاصل کیا ہے؟ عبادت بذات خود کوئی مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. اگر اللہ تک آپ نے پہنچنا ہے تو اللہ کی بندگی کے راستے پر آپ کو چلنا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہوگی، اس کی عبادت کرنی ہوگی، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہوگا، اللہ کے راستے پر چلنا ہوگا. اللہ کے راستے پر جو چلے گا تو وہ اللہ تک پہنچ جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا جن کا مقصود ذات باری تعالیٰ ہے ان کو رب کے راستے پر لازماً چلنا پڑے گا. جو رب کے راستے پر چلے گا وہ رب تک پہنچ جائے گا، کیونکہ اس راستے کی یہ راستہ اللہ کا راستہ ہے، اس کی انتہا بذات خود ذات باری تعالیٰ ہے. ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الی سبیلا، سورہ مزمل. دیکھو یہ تو ایک نصیحت ہے. اب بس جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے، رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے. سامعین اکرام، تھوڑی سی یعنی آپ کو میں نے وضاحت کی ہے
کہ عبادت کا مقصود کیا ہے، عبادت کی انتہا کیا ہے، عبادت کا حاصل کیا ہے۔ عبادت بذات خود مقصود نہیں ہے، بلکہ اس مقصود تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک طریقہ ہے۔ عبادت بذات خود مقصود تو ذات باری تعالیٰ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ یہ قرآن کو آپ اس طریقے سے پڑھیں نا تو آپ کو یعنی بہت آسانیاں محسوس ہوں گی۔ یہ جو یاد الہی ہے سامعین کرام، یہ بات میں نے شروع کی تھی کہ ہم نے بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہم سوچتے اور سمجھتے نہیں ہیں، جو اس میں سے ایک ذکر اللہ بھی ہے۔ ذکر اللہ ہم سمجھتے ہیں کہ تسبیح لے کے اس کے دانوں کو پلٹانا یا زبان کو اللہ کے نام پر جاری کر دینا، یہ ذکر اللہ ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، یعنی فقط ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مشق ہے۔ میں اس سے زبانی لسانی ذکر سے انکار بھی نہیں کر رہا، بلکہ میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک مشق ہے۔ جن لوگوں کا مقصود ذات باری تعالیٰ ہے، ان کو اور کاموں کے علاوہ تسبیحات سے بھی کام لینا ہوگا، یہ بھی ذریعہ ہے۔ لسانی ذکر لسانی جو ہے یہ ذریعہ ہے بذات خود۔ یہ ذکر یعنی صرف یہ ذکر نہیں ہے، میں آپ کو یہ کہوں تو ذکر جو ہے وہ کیا ہے؟ ذکر یہ ہے کہ آپ کے دل میں اللہ آ جائے۔ آپ کے دل میں اللہ آ جائے۔ ہمارے شیخ نے ایک شعر ہمیں سناتے تھے کہ سکون قلب اگر حاصل نہیں تجھ کو تو تعجب کیا، خدا جب دل سے غائب تو دل حاضر نہیں ہوتا۔ یہ سامعین کرام تھوڑی سی توجہ کریں شعر کی طرف۔ سکون قلب اگر حاصل نہیں تجھ کو تو تعجب کیا، خدا جب دل سے غائب تو دل حاضر نہیں ہوتا۔ سکون قلب تو دل کی چیز ہے، دل کا چین، دل کا سکون۔ سکون قلب آج کل عنقا ہے معاشرے اکثریت سے۔ ہر شخص پریشان ہے، بے چین ہے، پریشان ہے، بے سکون ہے۔ تو شاعر کہتا ہے سکون قلب اگر حاصل نہیں تجھ کو تو تعجب کیا، تمہارے دل سے تو اللہ ہی حاضر نہیں ہے۔ خدا جب دل سے غائب تو دل حاضر نہیں ہوتا۔ خدا جب دل سے غائب، بات یہ ہے کہ ہمارے سکون جو ہے وہ یہ مضمون تھوڑا سا طویل بھی ہو سکتا ہے، بہرحال دلچسپ بھی ہے، تو میں تھوڑی سی بات کر رہا ہوں سامعین اکرام۔ سکون قلب جو ہے یعنی جس کی ہم اکثر تلاش میں رہتے ہیں، اور ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ یہ لا حاصل چیزوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ہم سکون قلب جو ہے وہ دیکھتے ہیں مادے میں، مٹیریل میں، حالانکہ مٹیریل میں کوئی سکون نہیں ہے۔ مادے میں، مٹیریل میں، دنیا اور ما فیہا میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے سامعین اکرام۔ جو میرے عقل مند سامعین ہیں وہ یہ بات ضرور جانتے ہوں گے۔ دل میں اگر اللہ نہیں ہے تو پھر دل پریشان ہوتا ہے۔ خدا جب دل سے غائب تو دل حاضر نہیں ہوتا۔ تو سکون تو دل کی چیز ہے۔ دل میں اگر دنیا ہو تو سکون محال ہے، سکون محال ہے، سکون نہیں مل سکتا۔ اس میں سکون حاصل کرنے کے لیے اس دل کو ذکر الہی سے جاری کرنا ہوگا، اس میں اللہ کی یاد لانی ہوگی، اللہ کو لانا ہوگا، پھر اس دل کو چین پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو لوگ ایمان والے ہیں اور ان کے دل مطمئن ہیں اللہ کی یاد سے، اور جان لو
اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو چین ملتا ہے۔ اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو چین ملتا ہے۔ سامعین کرام، اس کے علاوہ یہ مضمون کافی طویل ہے، ہو سکتا ہے لیکن پھر کبھی انشاءاللہ یہ نشست کریں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو۔ اس وقت میں بات کر رہا ہوں یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، تسبیح بھی، دنیا کے کام بھی کرتے ہیں، اپنے کھیت میں زمینداری کرتے ہیں، دکان میں دکانداری کرتے ہیں، چیزیں تولتے ہیں، سامان تولتے ہیں، گھر میں بچوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں، دفتر میں نوکری کرتے ہیں، احکامات جاری کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں لوگوں کی، یہ سارے کام کرتے ہیں۔ مزدور ہے، مزدوری کر رہا ہے، گلکار ہے، عمارت بنا رہا ہے، رنگ والا ہے، رنگ کر رہا ہے، انجینئر ہے، کوئی بھی ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے، لیکن دل سے دل میں اس کے اللہ ہے، خواہ وہ کھڑا ہوا ہے، خواہ وہ بیٹھا ہوا ہے، خواہ وہ لیٹا ہے، دل میں اس کے اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کو ہمہ وقت ہمہ جہت یاد کر رہا ہے۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ سامعین کرام، ذکر یہ ہے، اللہ کو آپ یاد کر لیں۔ اس کے پھر طریقہ کار ہیں سامعین کرام، یعنی مختصر طور پہ یہ مضمون بنتا ہے کہ کس طریقے سے ہم دل سے دل کی صفائی کر لیں۔ دل کی صفائی کیے بغیر ذاکر بننا مشکل ہے سامعین کرام۔ اللہ تعالیٰ یہاں نہیں آ سکتا جب تک دل پراگندہ ہے اور اس میں اخلاق رذیلہ ہے۔ اس کا واحد ذریعہ یہ ہے قرآن کی روح سے کہ آپ اپنا تزکیہ نفس کروا لیں کسی سے، اور قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا، یقیناً بامراد ہو گیا، یقیناً فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ تزکیہ نفس جو ہے، ہمارا معاشرہ اس موضوع سے بھی بے خبر ہے یا اس کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے۔ تزکیہ نفس ضروری ہے، فلاح جو ہے تزکیہ نفس میں ہے۔ جس کا تزکیہ ہو جائے، تصفیہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان دلوں میں آ جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ بھول نہیں سکتا۔ خدا جب دل سے غائب تو دل حاضر نہیں ہوتا، لیکن خدا جب دل میں آ جائے، خدا حاضر ہو جائے، حاضر تو ہے لیکن جب ہم اس کو اپنے دل میں بسا لیں تو پھر جو ہے وہ دل جو ہے صاف ہوتا ہے، اور پھر آپ کھڑے ہوئے ہوں، بیٹھے ہوئے ہوں، لیٹے ہوئے ہوں، خواہ جس حالت میں ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو یاد رہتا ہے۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کو یہ یاد رکھتے ہیں، اور یتفکرون فی خلق، اپنے مقصد کو نہیں بھولتے، اپنے مقصد وجود کو نہیں بھولتے، اس کو یاد رکھتے ہیں اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ساتھ دعا بھی کرتے ہیں، فقنا عذاب النار، اے اللہ تعالیٰ اگر وہ مقصد ہم سے رہ گیا یا کوئی کمی ہو گئی تو پھر تو آگ کی عذاب میں جا پڑیں گے، ایسا نہ ہو، ہمیں توفیق دیجیے۔ کوشش وہ کرتے رہتے ہیں، کوشش کے بغیر توفیق نہیں ملتی، کوشش وہ کرتے رہتے ہیں لیکن ساتھ اللہ سے دعائیں بھی کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے نجات دے دے۔ اللہ کی یاد جو ہے سامعین کرام، یاد الہی، یعنی آپ کی روح ذاکر ہو جائے، یعنی قلب جو ہے وہ سامعین کرام جسم کا خلاصہ جو ہے وہ آپ کا نفس ہے، نفس کا تعلق مادی جسم سے ہے، اس کو مادہ اچھا لگتا ہے، قلب کا تعلق جو ہے وہ روح سے ہے، جسم کا خلاصہ نفس ہے، روح کا خلاصہ
قلب ہے. قلب المؤمن عرش الرحمن، مومن کا دل جو ہے وہ رحمان کا عرش ہے. لا یسعنی فی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی فی قلب امرئ مومن، میں نہ آسمان میں سماتا ہوں نہ زمین میں، لیکن میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. تو اس اللہ تعالیٰ کو قلب کی صفائی، نفس کی قلب کی صفائی کر کے اللہ تعالیٰ کو یہاں کوشش کر کے لانا پڑتا ہے. من جد وجدا، جس نے کوشش کی اس نے پایا. سامعین کرام، تو تزکیہ نفس، سامعین کرام، آج کی جو گفتگو میں نے یعنی اس کا حاصل یہ ہے کہ تزکیہ نفس کے بغیر، تصفیہ نفس کے بغیر آپ وہ منزل نہیں پا سکتے. اللہ تعالیٰ کو، اللہ کی ذکر کی وہ منزل نہیں پا سکتے. یہ ذکر کا درجہ جو ہے، ذاکر کا درجہ، یہ بہت زیادہ بلند ہے، ہر چیز سے بلند ہے. سامعین کرام، ذاکر جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے، وہ مردہ نہیں ہوتا. اور جو ذاکر نہیں ہے اس کی مثال مردے کسی ہے، حدیث کے مفہوم کے مطابق. کمثل الذی یذکر والذی لا یذکر کمثل الحی ویموت، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور فرماتے ہیں جو شخص ذاکر ہے، جو شخص ذکر نہیں کر رہا، اس کی مثال مردے اور زندے کسی ہے. تو سامعین کرام، حقیقت تو یہی ہے. صرف ذاکرین جو ہے، الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، باب الذکر آپ قرآن کھول کے دیکھ لیں، احادیث کی کتاب باب الذکر، اللہ اللہ، آپ کو اس کی تفصیل مل جائے گی. اللہ کو یاد کرنے کی کتنی فضیلت ہے. اللہ کی یاد، یہ یہاں سامعین کرام یہاں تذکرہ ہے الذین یذکرون اللہ قیاما، یعنی ہر حالت میں وہ اللہ کو بھولتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں. سامعین کرام، اس میں بہت سی ایسی باتیں ہو سکتی ہیں. یعنی ہم جو روزمرہ زندگی میں، کبھی دکاندار جو ہے گاہک کے ساتھ مصروف گفتگو ہے، کہیں کوئی سرکاری افسر ہے وہ پبلک ڈیلنگ کر رہا ہے، اس میں مصروف ہے. کبھی طالب علم جو ہے اپنا اسباق پڑھ رہا ہے، کبھی کیا. اس میں مطلب یہ ہے کہ یہ بظاہر مشکل لگتا ہے، لیکن ہے مشکل نہیں. اس کا اصل یہ ہے کہ آپ کا دل پاک ہو جائے اور دل حاضر ہو جائے اور دل میں اللہ آ جائے، جس کا گھر ہے. تو جس کا گھر ہے اور وہ اس دل میں آ جائے سامعین کرام، تو پھر جو ہے کیا کہنے. اور اس ذاکر کا درجہ بہت زیادہ بلند ہے. حدیث کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں سونا چاندی خرچ کرنے سے، اللہ کی راہ میں قتال کرنے سے، کہ آپ کی خود مر جائیں، خود شہید، اپنے آپ کو کافروں کے ہاتھ سے مروا دیں اور کافروں کو بھی مار دیں، ساری چیزوں سے یہ ذاکر کا درجہ جو ہے بہت زیادہ بلند ہے. سامعین کرام، اس کے دل میں تو یعنی اللہ تعالی کی ذات ہے. وہ تو عاشق ہے، یہ ذاکر جو ہے یہ تو عاشق خدا ہے. سامعین کرام، یہ اتنا یعنی بعض لوگ ہو سکتا ہے سمجھیں کہ یہ باتیں ہمارے لائق نہیں ہیں اور ہم نہیں کر سکتے ایسا. ٹھیک ہے، جو طالبان دنیا ہے وہ تو نہیں کر سکتے، لیکن جو طالبان مولا ہیں سامعین کرام، ان کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. یہ تمام مقامات حاصل کرنا بہت زیادہ آسان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فلاح تو تزکیہ نفس میں رکھ دی ہے، اور تزکیہ نفس کا راستہ آسان بنا دیا ہے. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی حرج نہیں ہے، دین میں حرج نہیں ہے. قرآن قابل عمل ہے، آپ قرآن پر عمل شروع کر دیں، اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دیں. جو آپ اللہ کے احکامات کی پابندی کریں گے،
اس کے اوامر و نہی کا خیال رکھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، ان کی پیاری پیاری سنتوں کی پیروی کریں گے، ان کو یاد رکھیں گے۔ سامعین کرام، پہلے تو جبر کر کے، مطلب تکلف کرنا پڑتا ہے اللہ کے راستے میں، پہلے آپ تکلف کرنا پڑتا ہے، پھر عادت بن جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، یہ سارے طریقے جو ہیں قرآن میں لکھے ہوئے ہیں۔ سامعین کرام، کوئی الگ سے باتیں میں نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ تعالیٰ دوست ہے، اللہ کارساز ہے ان لوگوں کا جو صاحب ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے دوستی کا حق کیسے ادا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو تاریکی سے نور کی طرف لے جاتا ہے، تاریکی سے نور کی طرف، یعنی اندھیروں سے اللہ تعالیٰ اس کو نکال لیتا ہے۔ تو جو آپ یہ اللہ تعالیٰ کا جو راستہ ہے، یہ جو سفر ہے، یہ سارا راستہ جو ہے یہ روشنی کا سفر ہے۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نور ہے، اب نور کے یعنی نور کو مقصود بنا کے آپ اس کے راستے پر چلیں گے تو یہ سفر آپ کا جو ہے یہ نورانی سفر کہلائے گا، یہ نورانی سفر کہلائے گا۔ نور، اللہ تعالیٰ نور ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ اللہ کیا ہے اس کے بارے میں تو ہم نہیں جانتے، لیکن نور ضرور ہے اس کا، ایک اللہ ہے، ایک اس کا نور ہے۔ اللہ کے بارے میں تو ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا چیز ہے۔ ہمارے جو تمام حدود ہیں عقل کی، وہ کوئی یعنی وہ وراء الورا ہے، لیکن نور تو ہے ضرور۔ یہ وہ نور ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے مطالبے پر ان کو دکھایا گیا تھا، نور ذات جو دکھایا گیا تھا، اس کی ایک تجلی کوہ طور پہ ڈالی گئی تھی۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، جب تجلی کی اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی ایک چھوٹی کرن پہاڑ پر ڈالی، طور پہاڑ پر، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور اس کے اثر سے ادھر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تو نور ہے، یہ راستہ نور کا ہے، اگر آپ اس نور کے راستے پر چلیں گے تو ضرور نور تک پہنچیں گے۔ پھر نور آپ کے دل میں آ جائے گا، نور آپ کے دل میں آ جائے گا۔ افمن جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات، کیا وہ شخص، لیکن سب قرآن ہے، افمن جعلنا له نور، جس کے لیے میں نے ایک نور بنا دیا، یمشی به فی الناس، اس نور کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، زندگی اس کے ذریعے اس کی روشنی میں گزارتا ہے، ہر وقت اسے ہدایت ملتی رہتی ہے۔ کمن مثلہ فی الظلمات، کیا یہ شخص ہو سکتا ہے اس شخص کی طرح جو کہ جہالت کی، کفر کی، شرک کی تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے؟ نہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ نور دل میں آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نور مقرر کر دیتا ہے اس کے لیے، یہ بالکل شک و شبے سے بالا مضمون ہے۔ الگ الگ ہر کسی کی الگ الگ تشریحات ہیں، لیکن سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے وہ دل میں سما سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں آسمانوں اور زمینوں میں نہیں سماتا، لیکن مومن کے دل میں سما سکتا ہوں۔ نور تجلی می رسد، اے تور دل صد بار شو، اے مرغ بشکن قفس زی خاک داں آوار شو۔ نور تجلی می رسد، نور تجلی آ گیا، اے دل کے کوہ طور صد بار شو، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ۔ اے مرغ بشکن قفس، اے مرغ اے پرندے، اس پنجرے کو پھاڑ دو۔ ذی خاک داں آوار شو،
چلے جاؤ اپنے اصل کی طرف۔ تو نور جو ہے حاصل کرنا سامعین کرام مشکل نہیں ہے، یہ نور حاصل کریں گے تو آپ کے مسائل حل ہوں گے، نہیں تو پریشانیاں آپ کا مقدر ہوں گی۔ اللہ کو مقصود بنا کے نور کے راستے پر چلنا شروع کر دیں۔ قرآن نور کا راستہ ہمیں بتاتا ہے، قرآن سب سے سیدھا راستہ ہمیں بتاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور کی طرف ہمیں رہنمائی کرتے ہیں۔ نور کو، اللہ کو مقصود بنا کے نورانی راستے پر جو کہ صراط مستقیم ہے اس پر کسی رہنما کی رہنمائی میں چلنا شروع کر دیں تو کامیابی آپ کا مقدر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔